رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگوس امپائر، متصل، کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو۔ لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی، نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی، اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے آفیشل جو آئین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں، یہ 7واں سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا، جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا، اردو میں ہم قسطنطنیہ بول دیتے ہیں، کانسٹنٹائن انگلش میں بول دیتے ہیں، یعنی رومن امپائر کا جو گڑھ تھا، جو اس وقت استنبول سٹی ہے ٹرکی کا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 800 سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا، اور اس کی عمر صرف 25 سال تھی اس نے فتح کیا جاؤ۔ 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بمشکل 25 سال۔ لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے، اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا، تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی علیحدہ فوج بنا لے گا، اس سے چھوٹا علیحدہ بنا لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن کے اندر جراثیم موجود ہے نا ان کو ختم کروا دے، اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا۔ ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے۔ لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بر اعظموں کے اوپر چھا گیا، یعنی پہلے ارطغرل، اس کا پھر بیٹا عثمان، جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ، یا چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو ٹی ایچ کے ساتھ، تو وہ اوٹمان اور اوٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی، گریٹ اوٹومانم امپائر، حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلش میں وہ اس طریقے سے پروناؤنس کر دیتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ برٹش امپائر تھی۔ انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے، نہ صحابہ کرام کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں، یا نبی اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشین امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ برٹش امپائر ہے، جہاں پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آسٹریلیا پورا ان کے پاس، نیچے امریکہ پورا ان کے پاس، ادھر سے افریقہ ان کے پاس، اور ماشاءاللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی۔ یعنی یہ جو گلوب ہے نا اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے بر اعظم ان کے پاس تھے، تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے، اور آپ ادھر آ جائیں 90 ڈگری کے اوپر تو آسٹریلیا ہے، ادھر چلے جائیں تو افریقہ ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو، مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آزمائش کے لیے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اور سر برٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا، بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی۔ رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگوس امپائر، متصل، کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو، وہ تاتاریوں کی، منگولوں کی حکومت ہے۔ چائنا سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ، اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں۔ ایسے انہوں نے 100 سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑی۔ اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا، ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی، سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ، وہاں پہ بھی ہلاکو خان پہنچ گیا تھا، بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا،
تو وہ 3.5 لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور 40,000 کا لشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا. اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکمران تھا سلطان رکن الدین بیبرس, اس نے ایک فیصلہ کن مارکا جو ہے نا وہ جیت لیا, اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی, ورنہ یہ آلموسٹ 150 سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ. اور اتنے جنگجو, اتنے ان کے منہ ہوتے تھے, 4 گھوڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے, ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پھینکا, دوسرے پہ چڑھ گئے. 200 میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. ان کی عورتیں بھی جنگجو تھیں, اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے, وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ. ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کیے. یہ سقوط بغداد جب ہوئی ہے 1258 عیسوی کے اندر, سر لاکھوں بندہ, عورتیں بچے مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کیے ہیں. بغداد کی لائبریری تو الٹ دی, جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مین سٹریم میں آ سکے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر. وہ تو کیا ہی کیا ہے, جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر. اور مسلمانوں کے حکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفۃ المسلمین, وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے. تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا اکٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھڑا دوں گا. ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے, تو تمہارا مال تو ویسے ہی ہمارا ہے. اور واقعی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں, اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچا ان سے, کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی. لیکن پھر ظاہر ہے بریک آ کے لگ گئی ان کو مصر سے, پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات. لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ برٹش نے دیکھی ہے, نہ رومنز نے, نہ پرشینز نے, نہ مسلمانوں نے, جو منگولوں نے دیکھی ہے. کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا, ساؤتھ ایشیا اور یہ مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تک, ادھر سے یورپ تک, مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو. لیکن حالت ان کی یہ تھی جو ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. ایٹیچیوڈ یہ تھا, قتل کر دیتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں, مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی, چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے. لیکن آج ان کا کوئی فالوور نہیں دنیا کے اندر. ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی. سکندر اعظم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا, جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے. لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے. لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپا بھی زمین نہیں رہی تھی. آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57-58 ملک ہے مسلمانوں کے پاس. لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامک ریولوشن ختم ہو گئی ہو. اسلامک ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وحی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی, ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق, کردار کی وجہ سے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو. تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشنز کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا, جنگجو تھے. اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجوؤں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پہ اثرات چھوڑے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے. آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے.